اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ۔ یعنی پروردگار عالم اللہ رب العزت نے جو سب سے پیاری بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے اولاد کی نعمت۔ اور اگر جناب جب ہم بیٹی کی بات کرتے ہیں جو رحمت ہے تو وہ جب گھر میں آتی ہے تو ہر طرف ایک روشنی اور ایک محبت کی چاشنی، ہر طرف ایسا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی ایسا، یعنی کہ ماں کی جو بہترین ساتھی ہوتی ہے وہ بھی بیٹی ہے، جو اس کے غمگسار ہے، جو اس کے دکھ درد کی ساتھی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت ہوتی ہے، وہ بیٹی ہی ہوا کرتی ہے۔ اب جس طرح سے ماں کے حوالے سے ہم بات کریں اور ان دونوں کے رشتوں کے تعلق سے بات کریں تو ان دونوں کے رشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اکثر دکھ درد مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے سنا دیا کرتی ہیں یا کہہ دیا کرتی ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی ماؤں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اگر کمپیئر کریں والد کے۔ آج کیسا رشتہ ہے، یہ کیسی باؤنڈنگ ہے، کیا کیا اس کا فرض ہے، کس طرح سے اس رشتے کو لے کر چلنا ہے، آج اس پر تمام پر کلام کیا جائے گا۔ اس بہت ہی خوبصورت عنوان پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف فرما دو مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جن کو آپ سنتے ہیں بہت جوش و ولولے سے بات کرتی ہیں، اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت فرماتی ہیں، اکثر بات چیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جناب جو مہمان شخصیت، اگلی مہمان شخصیت آج کی اس بزم میں رونق افروز ہیں، پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں اور ہم ان کو بہت ہی خوش دلی سے ویلکم کریں گے۔ حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں آپ کو عائشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اب دنیا کا جو بہت ایسا رشتہ، جس طرح سے ہم ماں اور بیٹی کے رشتے کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو بہت سارے رشتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ جو رشتہ ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، اس موضوع کا آج ہم نے انتخاب بھی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی کہ یہ ایک انتہائی قریبی رشتہ بھی ہے، مضبوط ترین بھی رشتہ ہے؟ اس پر کچھ کلام کیجیے گا، روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وہ معاشرہ کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں عورت کو ایک جنس کی طرح خرید و فروخت کا ذریعہ سمجھا جاتا، جوئے کے مال میں بیچا اور خریدا جاتا، اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو عورت کو عزت و تکریم کی بلندیوں پر کھڑا کیا۔ بیٹی ہوئی تو اسے رحمت قرار دیا، ماں ہوئی تو سب سے زیادہ اس نے سلوک کا حقدار ٹھہرایا، ماں کو عزت، تکریم اور اجر میں مردوں کے برابر ٹھہرا دیا ایک طرح سے۔ تو وہ عورت جسے عزت و تکریم عطا ہوئی، یہ دو اس کے روپ ہیں، ایک بیٹی کا روپ ہے اور ایک ماں کا روپ ہے۔ اور جب ہم دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسا اندیکھا، ایک مضبوط روحانی محبت کا تعلق نظر آتا ہے ان میں، ان دونوں میں، کہ جو ہر جگہ ہر پہلو سے بہت نمایاں ہے۔ بے شک آپ دیکھیں تو ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور ماں اور بیٹی کے جب تعلق کی بات کرتے ہیں تو ماں ایک کیئر ٹیکر ہے، ایک ایسی خیال رکھنے والی کہ 7/24، یعنی 7 days اور 24 hours اسے فکر رہے گی۔ کیا بات ہے! اور آپ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، عورت ملازمت بھی کر رہی ہے، آفس میں بھی ہے، کہیں بھی ہے، اسے اپنے بچوں کی فکر رہے گی، اور وہ اتنی زیادہ بچوں میں انوالو ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہیں
تو وہ کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے گی، اس کا ذہن پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، جی۔ یا کسی اور مسئلے میں اگر بچی پھنسی ہوئی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ماں خوشی سے کسی اور چیز کو انجوائے کر سکے زندگی کے، یا بچوں کو اگر کھانا نہیں مل رہا، خاص طور پر بیٹی کو اگر کھانا نہیں مل رہا تو ماں کو اگر میسر بھی ہے تو وہ کھا نہیں پائے گی۔ بالکل تو ایسا ہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اندیکھا مضبوط محبت کا ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ماں اس کی ہر لمحے خیال رکھنے والی ہے، اس کے بارے میں فکر کرنے والی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک ماں محافظ ہے اپنی بیٹی کی۔ محافظ کیسے ہے؟ دیکھیں وہ خود دھوپ کو سہے گی، اس درخت کی طرح جو دھوپ سہتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے۔ بالکل ایسا تو ہی ہے۔ ماں زمانے کے حوادث کو، زمانے کی ان ساری امتحانات کو اپنی جان پر لے گی اور کوشش کرے گی کہ بچوں تک ان کی ہوا بھی نہ لگے، صحیح۔ جیسی گرم ہوا ان کو چھو کر بھی نہ گزرے، ایسی کیفیت ہوگی اس کی۔ تو ایک وہ محافظ ہے، اور ایسی محافظ ہے جو آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں لے رہی، صحیح۔ لیکن اس ہر وقت اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور آپ دیکھیں تو آپ نے بچوں کو تعلیم دینی ہے نا، تو آپ نے اسکول بھیجنا ہے، اسکول سے بڑے ہوں گے تو کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، مگر ایک فرد ایسا ہے، وہ فرد کون ہے؟ وہ ماں ہے، اللہ جو ہر پہلو سے اس کی ہر لیول پر اس کی تعلیم بھی کر رہی ہے، اس کو پریکٹیکل بھی دے رہی ہے، اس کی تربیت بھی کر رہی ہے، اس کو تھیوری بھی پڑھا رہی ہے، اس کا پریکٹیکلی بھی اس کو کئی کچن میں کھڑا کر کے اس کو خانداری کی تربیت دے رہی ہے۔ یہ ماں ہے جو ہر قدم پر وہ چلنا سیکھتی ہے تو اس کی انگلی پکڑ کے اسے چلاتی ہے، بالکل اس کو لفظ دیتی ہے زبان پر۔ وہ بڑی ہو گئی، اب وہ عمر کے اگلے دور میں داخل ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا انداز بدلے گا، اس کی فکر کا انداز بدلے گا۔ تو وہ ماں ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں اس کو سکولنگ بھی مل رہی ہے، اس کو کالج لیول بھی مل رہا ہے، اس کو یونیورسٹی لیول بھی مل رہا ہے، ایون بچی بڑی ہو گئی ہے، شادی کے بعد چلی گئی ہے، اس وقت بھی وہ اس کو مشورہ دے رہی ہے، اس کو گھر سنبھالنے کے گر بتا رہی ہے۔ تو اس کی فکر اور تربیت اور اس کی تعلیم کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بے شک، اسی طرح وہ بیٹی کی ہمراز ہے، دوست ہے، وہ باتیں جو وہ باپ سے نہیں کر سکتی بچیاں، وہ باتیں جو کسی اور سے نہیں شیئر کر سکتی، وہ اپنی ماں سے کرتی ہیں۔ تو وہ ان کی دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہے، وہ ان کی رازدار بھی ہے، وہ ان کو مشورہ دینے والی ایک مشیر بھی ہے، وہ ان کے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ ماں بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہے، پیار کا اور محبت کا۔ بہترین ماں کی جو گود ہے وہ بہترین تربیت گاہ بھی ہے، بہترین انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ کی جانب بڑھوں گی عائشہ، یہ ارشاد فرما دیجیے، اب بعض گھروں میں ہم نے مختلف جو ماحول ہیں وہ دیکھیں، اب کہیں اولاد سے بالخصوص بیٹی سے بہت زیادہ دوستی کا رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹی کے درمیان، کہیں کہیں بہت زیادہ جو ہے روب میں بھی رکھا جاتا ہے، اس طرح سختی اور پابندیوں میں بھی رکھا جاتا ہے۔ اعتدال کا راستہ کیسے اختیار کریں، کیا فرمائیں گے، اور کتنا ضروری ہے اس کو اختیار کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ ابھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہی تھیں کہ ماں اور بیٹی کا جو ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کائنات میں مبعوث فرمایا تو کائنات میں مبعوث فرمانے کے بعد جب قرآن مجید میں اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جو عورت ہے وہ ماں ہے، اور ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے۔ اب جب جنت اور رحمت کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک رشتہ بن جاتا ہے تو اس رشتے کا جو مقام ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں ایک ہمراز ہے۔ آپا نے فرمایا ماں ایک بہترین مشورہ دینے والی ہے۔ پھر ساتھ ہی جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں یا رویے کی طرف آتے ہیں اور رویوں کی بات کرتے ہیں، اور اس میں جو دوستی کا ایک عنصر ہے کہ دوستانہ رویہ، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب جب ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، اب اگر ماں ہی دوست بن جائے گی تو پھر سوچیں کہ پھر اس کا دین کتنا خوبصورت ہو جائے گا، یا اس کی جو زندگی ہے وہ کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اب اگر رویے کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ سختی یا بہت زیادہ نرمی دونوں ہی نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم رشتے کی بات کرتے ہیں، کسی رشتے میں مضبوطی لانے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ہمیں کسی بھی رشتے کو لے کر چلنا چاہیے۔
جہاں پر ضرورت ہے نا کہ یہاں پر سختی کرنی ہے تو جی، یہاں پر سختی آئے گی، صحیح۔ لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ماں اور بیٹی کے رشتے کو جتنا مضبوط کر سکیں وہ دوستی کے ذریعے مضبوط کیا جائے۔ جب دوستی کے ذریعے ماں اور بیٹی کے رشتے کو مضبوط کیا جائے گا تو پھر بیٹی کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، صحیح۔ بیٹی دنیا کو فیس کرنے کی صلاحیت محسوس کرے گی، بیٹی ہر مشکل وقت میں، مشکل حالات میں لڑ جانے کی جو ہے نا وہ صلاحیت اپنے اندر محسوس کرے گی، اور یہ سارے کام کون سکھائے گا؟ صحیح، یہ ماں سارے کے سکھائے سارے گی، کام بالکل۔ ماں سکھائے گی، کیا بات کیونکہ ہے۔ ماں ہستی ہی ایسی ہے، ماں کو بنایا ہی ایک ایسا رتبہ دے کر، ایک ایسی ہستی بنا کر کائنات میں بھیجا گیا ہے کہ ماں بچوں کی خاطر ہر جنگ لڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ ماں جب اپنے بچوں کے لیے لڑنے پر آتی ہے تو وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کمزور نہیں ہوتی، عورت کمزور ضرور ہو سکتی ہے لیکن ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم رویے کی بات کریں گے تو اس میں یہی چیز آئے گی کہ ہمیں بہت زیادہ سختی بھی نہیں رکھنی، بہت زیادہ نرمی بھی نہیں رکھنی ہے۔ اور وہ ایک کہاوت سنیے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو یہاں پر بھی یہی چیز آئے گی، اور یہ چیز ضروری بھی ہے۔ ہر اچھی بری چیز کی تمیز سکھانا، بتانا، اس کے ساتھ دوستی کا ماحول رکھنا، اس کو محبت سے ہر چیز بتانا، سمجھانا، یہ کام ماں کا ہے اور ماں ہی کرے گی تو یقیناً پھر گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ پھر جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ یقیناً آگے جا کے ہماری نسلوں کو سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ بنیں گی۔ بے شک، یعنی دوستی اتنی رکھیں ضرور کہ ماں کا جو ایک تقدس ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، کہیں کہیں اتنی بھی زیادہ غیر ضروری دوستی بھی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ادب اور لحاظ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن دوستی ضروری بھی ہے کیونکہ ہر بات تاکہ ماں سے بیٹی جو ہے وہ شیئر کر سکے، اپنے دل کی ہر بات بتا سکے، تو اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک ماں کو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قدرتی طور پر یہ سلیقہ، یہ قرینہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے اولاد کو، ہر عمر کے جو ہر تقاضے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ مزید اس پر کلام کریں گے، ہمارے ساتھ ہمیں اس وقت وقفے پر جانا ہے، آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جناب عنوان جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے، یعنی ماں اور بیٹی کے رشتے کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سیر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہے، دونوں ہی کی جانب سے اس عنوان پر ابھی تک بہت بہترین گفتگو ہوئی ہے۔ مختلف پوائنٹ اور بھی میرے پاس موجود ہیں، آپ سے جان لیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرما دیجئے آپا، اکثر ہی ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اگر جو ماں ہے وہ بیٹی جو ہے وہ ماؤں کا عکس ہے، یعنی بیٹیاں اکثر اوقات یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ماؤں کا عکس ہوا کرتی ہیں۔ اگر ماں کو دیکھنا ہے، کسی کی بیٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھیں۔ خاص طور پر ہم رشتوں میں یہ بات ضرور دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماں کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی۔ کیا فرمائیں گی آپ اس حوالے سے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ماں وہ ستون ہے کہ جس پر تہذیب کی عمارت کھڑی ہے۔ ماں نے منتقل کرنی ہے تہذیب، اسلامی فکر کو، اسلامی شاعر کو، قرآن کو اس نے بچوں کے لوح و قلب پر اتارنا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہو کیا رہا ہے معاشرے میں کہ یہ آپ نے درست کہا کہ بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے اور وہی چیز نظر آتی ہے، تو مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا، وہ چیختی چلاتی اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم چیختی کیوں ہو، تم چلاتی کیوں ہو؟ صحیح۔ تو مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ خود چلا کر اس سے یہ پوچھ رہی ہے کہ تم چلاتی کیوں ہو؟ صحیح۔ تو میں نے ایک لمحے میں ان دونوں کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بیٹی کیوں چیختی چلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹی ماں کا عکس ہے، یا ماں بیٹی کا ایک سا روپ نظر آئے گا آپ کو۔ اسے بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو بچی نے آنکھ کھولی ہے تو اس نے ماں کو دیکھا ہے۔ صحیح ہے۔ اب وہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو اس کا بچپن کا سیکھنے کا ہے، بہت تیزی سے بچے سیکھ رہے ہیں، الفاظ بھی سیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا ان کا مشاہدہ تیز ہے۔ وہ بچے ہم کہتے ہیں نا سنتے کم ہے دیکھتے زیادہ ہے، تو اس نے مسلسل دیکھا ہے، اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ اب آپ غور کریں تو وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوگی تو سب سے پہلے جو وہ کاپی کرے گی لباس میں، انداز میں، وہ اپنی ماں کو کاپی کرے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے ماں اگر سکارف لیتی ہے، حجاب لیتی ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچیاں ویسی ہی حجاب لے کے ماں کے ساتھ جا نماز پر کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر اس کے برعکس صورتحال ہے تو وہ بعینی ہی بچیوں میں وہی نظر آئے گی۔ تو بچی نے ماں کی وہ پورے انداز کو لینا ہے، کیونکہ وہ ماں کو دیکھ رہی ہے، ماں کو کاپی کر رہی ہے، اس کو شروع سے آئیڈیلائز کر رہی ہے،
وہ کہتی ہے کہ جو کچھ ماں کر رہی ہے وہی مجھے کرنا ہے. جی وہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھ رہی ہے. جتنا اس کا ذہن قبول کر رہا ہے نا, وہ یہ سمجھتی ہے کہ ماں نے جیسے کرنا ہے مجھے ویسے ہی کر کے دکھانا ہے, ایکٹ کرے گی. ایون آپ دیکھیں تو وہ ماں جیسے بیٹھتی ہے اگر چیئر پہ, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے, تو وہ بچی بھی ویسے ہی انداز سے بیٹھ کر دکھائے گی. صحیح. تو لباس اور انداز کو کاپی کرے گی. پھر ایک اور چیز دیکھی گئی, عادات کو. اگر ماؤں کے اندر صلہ رحمی پائی جاتی ہے, سخاوت پائی جاتی ہے, مہمان نوازی پائی جاتی ہے, تو آپ غور کریں گے بچیوں میں بھی وہی بات آ جاتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ ماں منہ بناتی ہے, وہ تیوریاں چڑھا لیتی ہے, کوئی گھر میں مہمان آ جائے, اس کی کیفیت بری ہو جاتی ہے, تو سیم موڈ بچی بھی دکھائے گی. صحیح. بچی کی بھی یہی صورتحال ہوگی. تو عادات کو وہ کاپی کرتی ہے. پھر آتے ہیں اخلاق اور کردار پر. صحیح. تو یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے عادات کے ساتھ. تو جیسے اخلاق اور کردار ماؤں کا ہوتا ہے ویسے ہی بچیاں اپنا لیتی ہیں. اسی لیے وہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ رشتہ طے کرنے والے جب آ کر دیکھتے ہیں تو وہ ماں کو بھی دیکھتے ہیں. بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ ماں کو دیکھو, اس کی گفتگو کیسی ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, کیونکہ وہی چیزیں بچی میں کہیں نہ کہیں آ کر سامنے آ جائیں گی چیزیں. تو وہ پردہ رہے گا بھی, تب بھی چھپی ہوئی بھی ہیں, تو عادتیں وہی ہیں, اخلاق وہی ہیں جو ماں کا ہے. اس لیے ماں کو اپنی ذمہ داری بہت سوچ سمجھ کر نبھانی ہے. اب دیکھیں جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں نا, تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایک بڑا اہم رول ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد آتے ہیں, تو وہ آپ کو چادر اڑاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی جن لفظوں میں آپ کی تعریف, آپ کی نعت کہتی ہیں, تو آپ نے ام المومنین نے اس گھر کو رشک فردوس بنایا حضور کے لیے. ایک وہ ایسی ہمدرد ہیں, ایسی غمگسار ساتھی ہیں, ایسی ہمراز ہیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں لگی رہتی ہیں. تو اس گھر میں فرشتے اترتے ہیں, وہ گھر رشک فردوس ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی گھر ایک سیدہ کائنات نے بنایا, اللہ اکبر, سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے. ویسی ہی قناعت ہے, ویسی ہی شکر گزاری ہے, ویسی ہی اللہ کی عبادت ہے. تو وہی رنگ ماں اور بیٹی کا جو تھا وہ ادھر نظر آتا ہے, وہ عکس آ گیا. ہاں جی. تو ایک ماں اور بیٹی کا جو عکس کا اور پرتوں کا اور وہ عادات کا سملیرٹی جو نظر آتی ہے, وہ تاریخ میں نظر آتی ہے, ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے, ہمارے ارد گرد نظر آتی ہے. دیکھیں ماں نے ایک بہت اہم ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, اور وہ ذمہ داری ہے اسے اچھی چیزیں سکھانے کی. اچھی چیزیں آپ تب سکھا سکتے ہیں جب آپ خود فالو کرتے ہیں. آپ اگر اسے سچ بولنے کی تلقین کرتے رہیں گے مگر خود مسلسل جھوٹ بولیں گے, تو بچی وہی سیکھے گی جو آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے عمل کو بہتر بنائیے. آپ کا کردار, آپ کا اخلاق بہتر ہوگا تو بچی خود بخود اپنی عادتوں کو بدل. اور آپا میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ اکثر ایک جملہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں یہ بھی سنا کہ جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً یہ بات سننے میں آتی, تمہاری ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی, یا تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا. یعنی آپ فوراً دیکھیں کہ سوسائٹی میں یہ بات ہے کہ وہ فوراً کوٹ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں سکھایا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی جانب آؤں گے عائشہ, یہ بتائیے گا کہ تربیت کے حوالے سے جس طرح سے اگر ہم بات کریں تربیت کی, تو بیٹی کی جو تربیت ہے خصوصاً کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا احتیاط ملحوظ خاطر رکھنی ہے, کیونکہ آگے چل کر اسی بیٹی نے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنی ہے, جیسے آپ نے بھی بہت پیاری مثال عطا فرمائیے گا. بالکل, بہت شکریہ. بالکل. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں, یا میرے نزدیک, اور یہ چیز ایک ضروری چیز ہے کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں نا, تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں کو خود تربیت یافتہ ہونا چاہیے. اگر ہم دور حاضر کی بات کرتے ہیں اور اس وقت کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت ہم نے تربیت کو صرف تعلیم کے نام تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں عورتیں جاب پر جا رہی ہیں, عورتیں پڑھی لکھی ہو رہی ہیں, وہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں, لیکن ہم تربیت کی اگر بات کریں تو وہ تربیت اس طرح کرتی ہوئی یا خود تربیت یافتہ نظر نہیں آتی. اس کی وجوہات ان کے گھر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر نظر آ جائیں گی. اگر ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں نا, تو ایک ماں ایک جاب کر رہی ہے, بچے بھی ہیں اس کے, لیکن وہ کیا کرتی ہیں, وہ جاب کے ساتھ ساتھ گھر کو فراموش کر دیتی ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتی ہیں. پھر وہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ بھئی ہم باہر جا رہے ہیں, کما رہے ہیں, ہم بچوں کو کس طرح سے ان کی صحیح دیکھ بھال کریں, یا ہم گھر کو کس طرح سے مکمل طور پر سنواریں یا اس کا کام کریں. تو سب سے پہلی چیز ہم ماں سے ہی لیں گے. کہ نیپولین نے ایک بار کہا تھا نا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. تو جب ماں تربیت یافتہ ہوگی تو
پھر وہ بچوں کی تربیت اسی طرح کرے گی. اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جب تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جاؤ تو 4 چیزوں پر شادی کرو, اور اس کی جو چوتھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت دیندار ہو. اگر تربیت دین پر کی جائے گی, قرآن اور حدیث کے ساتھ کی جائے گی کہ قرآن میں کیا حکم آیا ہے, حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے, سنت رسول کیا ہے, جب ہم اس پر بات کریں گے, یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے, اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے, تو پھر یقیناً ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ آگے چل کر ایک بہترین نسل کو سنوارنے میں کامیاب نظر آئیں گی. کس طرح نظر آئیں گی کہ اگر بیٹی کو پتہ ہے کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھنی ہے, 5 وقت کے نماز کے ساتھ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے, ماں خود کر رہی ہے تو بیٹی خود بخود کر رہی ہے. اگر ماں کو پتہ ہے کہ شوہر کا ادب کرنا ہے, ماں کو بچے دیکھیں گے تو وہ باپ کا ادب اسی طریقے سے کریں گے, اپنے گھر میں بڑے بزرگوں کا ادب اسی طریقے سے کریں گے. تربیت بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے. اگر ماں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گھر میں ان کے دادا دادی ہیں یا کوئی بھی اہل خانہ ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ آ رہے ہیں, اور بچے یا بیٹیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یار ہماری ماں اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی نندوں کے ساتھ مل رہی ہیں یا اپنے ساس سسر کے ساتھ محبت سے رہتی ہیں کرتی ہیں, تو اب جب بیٹی ہے نا, آپ نے بات کی نسل کو سنوارے گی بیٹی, اب جب بیٹی کی شادی ہوگی نا, تو کیونکہ بیٹی نے یہ تربیت اپنی ماں سے لے لی کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے ساس سسر کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے شوہر کا, اپنے کنبے کا کس طرح دھیان رکھا, یا اس نے ایک ماں نے اپنے بچے کی, اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح کی, اس کو کس طرح سے ہر مقام پر آگے رکھا, وہ بیٹی وہ ساری چیزیں لے کر اپنے سسرال آئے گی, وہ ساری چیزیں لے کر اپنے بچوں کی, اپنی نسل کی جو ہے وہ آگے جا کر پرورش کرے گی. اور جب ہم پرورش کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیں سب سے بڑی مثال سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ سرور کائنات مالک دو جہاں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں, اور ایسی شہزادی کہ جب آپ آتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کالی کملی اپنی اتار کر چادر بچھا دیتے ہیں, لیکن جب ہم آپ کو آپ کے گھر میں دیکھتے ہیں تو خاتون جنت چکی پیستی نظر آتی ہیں, اپنے شہزادوں کی تربیت کرتی نظر آتی ہیں. تو ہمارے اس معاشرے میں اور اس دور میں ہمیں ضرورت آپ کی سیرت کو دیکھنے کی ہے, سمجھنے کی. ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے, اور ہم بھی اسی طرح اپنی بچیوں کی تربیت کر سکیں گے. بالکل. اور وہ جو تربیت ہے کہیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ خاص طور پر بٹھا کر ہی کوئی تعلیم دینی ہے, کہیں ارادی اور کہیں غیر ارادی طور پر بچے از خود سیکھتے رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مائیں بیٹھ کر لمبے لمبے لیکچر دیں, اور لیکچر سے تو بالکل اثر ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ اثر زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ زائل ہو جاتا ہے. پریکٹیکل جو چیز کی جاتی ہے اس سے زیادہ تر وہ دیر پا بھی ہوتا ہے اثر, اور آپ کے لیے وہ لانگ ٹرم اس کے اثرات آپ کو نسلوں پر نظر آتے ہیں. ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج ہم بہت ہی خوبصورت رشتے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ یعنی ماں اور بیٹی کے رشتے کے تعلق سے آج کی بزم میں بات کی جا رہی ہے. اب تک ہم نے جانا کہ کیا تربیت میں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, کس طرح سے یہ رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے, کیسے پنپتا ہے, کتنا پیارا یہ رشتہ ہے, اور اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, کیونکہ انہی بچیوں کو آگے جا کر پورے اپنے خاندان کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, بالخصوص آپ رضاعت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ماں کی جو رضاعت ہے اس کا اثر بچوں پر, جو بچے ہیں ان بچوں پر 12 نسلوں تک ان کا اثر رہتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ کس قدر اہم بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ لڑکیوں کی جو تربیت ہے خاص طور پر شریعت اسلامیہ کے مطابق تعلیم اور تربیت جو بچوں کی, ان کی پھر شادی کرنا, یعنی ان کی پوری جو رسپانسبلٹی ہے جب وہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ 3 اہم فضیلتیں عطا فرماتا ہے. وہ کون کون سی فضیلتیں ہیں, ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں انسان اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے جو اس سے کوتاہیاں ہوئیں, اور اسے جہنم سے نجات مل جائے, دوزخ سے اسے نجات کا پروانہ مل جائے, تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. پھر دوسری ایک اور چیز دیکھیں تو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا نعمتوں کا, وہ جو دائمی نعمتیں ہیں, جنات تجری من تحتہا الانہار, وہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے, اسے وہ باغات اور وہ دائمی خوشیاں اور نعمتوں سے وہ مالا مال ہو جائے. تو تیسری چیز کیا ہے, جو عشاق ہیں, جو اہل محبت ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مل اللہ جائے، اکبر۔ جنت میں آپ کی ہمسائیگی مل جائے، آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، تو یہ ایک بڑی معراج ہے نا مومن کی بالکل۔ کہ یہ چیزیں مل جائیں۔ اور آپ دیکھیں تو اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش اور تربیت پر ان تینوں چیزوں کی خوشخبریاں سنائی گئیں، جہنم سے نجات کی، جنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی۔ آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو دنیا میں بھی اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اور جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک نسل نو کا مل جانا، ایک گھر میں گلشن کا کھل جانا، ایک پھولوں کا آ جانا اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، سبحان اور اللہ، ان کی سبحان برکت سے رزق میں بھی خوشحالی آتی ہے۔ تو وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، اولاد ہے ہی نعمت۔ پھر جب بیٹی کی بات آتی ہے تو بیٹی ہے ہی رحمت۔ پھر عربی میں ایک محاورہ ہے، ایک مقولہ ہے کہ عورت کے لیے بڑا ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ صحیح۔ اب آپ غور کریں تو بڑا ہی مبارک ہے عورت کے لیے، یعنی برکتیں آ گئیں، وہ بیٹی آئی تو اللہ رحمت آ سبحان گئی اللہ کی۔ تو بے شک۔ دنیا میں ہاں۔ آپ کے لیے وہ رحمت اور برکت بن کر اس گھر میں تشریف لائی ہے وہ بیٹی، جس کے آنے پر فرشتے اعلان کرتے ہیں، اس کے باپ کی مدد کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، رزق میں کشادگی آئے گی، آنے والی خود رزق اپنا لے کر آ رہی ہے، بے شک۔ وہ اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوگا۔ تو مختلف احادیث سے جو پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ مفہوم حدیث ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، ان کا صحیح طریقے سے ان کا خیال رکھا، ان کے شرعی حقوق ادا کیے، ان کی شادیاں کی، 3 بیٹیوں کا اور 3 بہنوں کا ذکر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کا ذکر کیا، تو اور اس کے بعد فرمایا کہ انہیں جنت کی بشارت دے۔ ہاں۔ پھر ایک شخص نے کسی نے سوال کیا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیٹی پر بھی یہی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کوئی چیز سمجھانے لگتے تو اشارہ فرمایا کرتے تھے اپنے دست مبارک سے یا مختلف چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے تمثیلا۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں مبارک سے اشارہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی ایک بیٹی کی پرورش کرے گا اللہ وہ اکبر، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ۔ تو انگلیاں کتنے قریب ہوتی ہیں، یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کی خوشخبری سنائی اور بیٹی کی تعلیم و تربیت پر۔ اسی طرح ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک خاتون آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور اس کی خستہ حالی، اس کی تنگ دستی اس کی چہرے سے نمایاں تھی کہ وہ فاقے سے ہے، بھوک سے برا حال ہے اس کا۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ اس عورت کو عطا کی اور میرا یہ خیال تھا کہ اس کھجور کے 3 ٹکڑے کرے گی، کیونکہ 3 ہیں، وہ خود ایک ماں ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دیے اور خود وہ بھوکی رہی، جبکہ اس کے چہرے سے نکاحت نمایاں تھی اور بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ وہ چلی گئی تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تشریف لائے تو میں نے یہی واقعہ پیش کیا کہ ایک خاتون آئی اور اس طرح اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے اپنی بیٹیوں کو دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی اچھی طریقے سے تربیت کی وہ اس کے لیے جہنم میں آڑ بن جائیں گی، جہنم سے، گویا جہنم سے نجات، جنت کی خوشخبری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی خوشخبری عطا ہو رہی ہے جس نے بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کی۔ سبحان اللہ، بہت پیارا انداز آپ کا اور بہت پیارا جواب آپ نے دیا، مطلب روح کو تازگی مل گئی اور اپنے گھروں میں جو بچیاں ہیں نا ان کو اور زیادہ پیار اور محبت آنے لگا، اور وہ لوگ جو خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ان کے چہرے ایسے بجھ سے جاتے ہیں۔ ان کو یہ سوچنے کی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ شریعت مطہرہ کس قدر خوشخبری دے رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا ہے، تو خدارہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بات ہم کر رہے تھے رشتے کی تعلق کے حوالے سے، یعنی ماں اور جو بیٹی کا جو خوبصورت رشتہ ہے، یہ ایک ایسا کیسا خاص طور پر محبت والا، عقیدت والا، اس میں محبت بھی ہے، دوستی بھی ہے، احترام بھی ہے، عقیدت بھی ہے، سب کچھ اس رشتے میں پنہاں ہو جاتا ہے۔ آپ موجود ہیں حافظہ عائشہ، آپ سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی خاص طور پر، بلکہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری
ہماری جو بچیاں خود ماشاءاللہ سے بیٹی ہیں، پھر آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے، تو خاص طور پر آپ اس رشتے کی خوبصورتی کو، کیونکہ آپ نوجوان نسل کی نمائندہ بھی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی آج کل کی بچیوں سے جو خاص طور پر ابھی اپنی جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش کر رہی ہیں، کیا پیغام دیں گی تاکہ آپ کی بات کو لوگ اور زیادہ توجہ سے سنیں گے؟ فرمائیے گا۔ بالکل، بہت شکریہ۔ دور حاضر کی بات ہم کر رہے ہیں اور اس وقت یہ پرفتن دور چل رہا ہے۔ اس وقت ہمیں نہیں پتہ کہ کب کون کہاں ہمیں کیا نقصان پہنچا دے۔ اس وقت میں، اس دور میں جب بیٹیوں کی تربیت کی بات کی جا رہی ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت سب سے پہلے تو دین پر کرنی ہے۔ ہمیں انہیں دین اسلام سکھانا ہے، ہمیں انہیں قرآن اور حدیث بتانی ہے، ہمیں انہیں صحیح اور غلط بتانا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ سب سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جب بچیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو وہ بھٹک جاتی ہیں۔ ہمیں انہیں بھٹکنے سے روکنا ہے۔ ہم انہیں بھٹکنے سے کیسے روکیں گے کہ ہم ان کی تربیت ہی ایسی کریں، کیونکہ یہ جو بچیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ ہماری کھلتی کلیاں ہیں، یہ آگے جا کے نسلوں کو سنوارنے والی ہیں، یہ آگے جا کے بہت خوبصورت نسل کو بنانے والی ہیں۔ آپ کی کھلتی کلیوں سے یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا تھا نا نازک آبگینے ہیں، نازک آبگینے ہیں، بالکل۔ مطلب یہ بچیاں ہمارے لیے، جو میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، جتنے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، وہ تمام لوگ اپنی بیٹیوں کی، وہ تمام مائیں اپنی بیٹیوں کی پرورش پھولوں کی طرح کریں، لیکن انہیں کانٹوں پر چلنا بھی سکھائیں۔ پھولوں کی طرح پرورش ہم نے کر دی، لیکن اگر انہیں کانٹے میسر آئیں گے تو وہ کیا کریں گی؟ بھاگیں گی؟ نہیں، انہیں کانٹوں پر چلنا بھی سکھایا جائے، یعنی انہیں ہر چیز سمجھائیں، ہر چیز یہ بتائیں۔ کہنے کہ اس جملے کو ایسے زیادہ اچھا لگے گا، کانٹوں سے بچنا سکھائیں۔ کانٹوں سے بچنا بھی سکھائیں، لیکن بعض اوقات خاردار کانٹے رستے میں لوگ ڈال ہی جاتے ہیں، تو ہمیں اس پر چلنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، اور اس طرح آنا چاہیے کہ ہمارا دامن بھی تار تار نہ ہو اور ہم اس کانٹوں کو پار کر کے بھی نکل جائیں، یعنی کہ اپنے آپ کو بچا کر یعنی اتنا مضبوط بنانا چاہیے، اتنا مضبوط بنانا ہے، بالکل اتنا مضبوط بنانا ہے، اور اسی طرح بنانا ہے، کیونکہ اس وقت پر مجھے بیٹیوں کے حوالے سے، کیونکہ ماں جو ہے نا وہ خود بھی ایک بیٹی رہی ہے، بے شک ماں خود بھی ایک بیٹی رہی ہے، اور وہ بیٹی کے دور سے گزری ہے پھر ماں بنی ہے، تو یقیناً جو بیٹیاں ماں بن رہی ہیں تو وہ خود جانتی ہیں کہ بیٹی کی پرورش کس طرح ہونی چاہیے، کہ بیٹیاں ہر قوم کی صدق و صفا کا پھول ہیں، بیٹیاں ہر قوم کی صدق و صفا کا پھول ہیں، ہم نشیب ماں ہو پرویں حیا کا پھول ہیں، ہم نشیب ماں ہو پرویں حیا کا پھول ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ موجود ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سے ہم میسج لیے بغیر آپ کو جانے دیں۔ آپ کو بہت زیادہ بچیاں فالو کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں، اور بعض اوقات محفلوں میں ہم جاتے ہیں تو باقاعدہ آپ کا نام لے کر وہ ہمیں مینشن کرتی ہے کہ میں نے آپا کی یہ بات سنی اور فالو کی۔ آج کے بزم میں کیا میسج دیں گی ماں اور بیٹی کے رشتے کے تعلق سے؟ دیکھیے زینب، ایک گھروں کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے زبان میٹھی بہت ضروری ہے، مسکراہٹ اور میٹھی زبان سے بات کریں۔ ہماری زبانوں کی نوک پر مرچیں اور زہر لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، بات کرتے ہوئے ایک طنز، ایک وہ لہجہ ایسا جو کاٹ کھانے والا ہو۔ تو خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی زبانوں کو چاشنی دیں، مٹھاس دیں، پیار اور محبت دیں۔ آپ کے اندر پیار اور محبت اور اخلاص ہوگا تو وہی آپ کے لہجے میں جھلکے گا، وہی آپ کی کردار و عمل سے جھانکے گا۔ تو اخلاق اور کردار کی بنیاد ہے زبان کو کنٹرول کرنا ہے، زبان کو اچھائی کے لیے استعمال کرنا ہے، اسے اچھی بات کہنے کے لیے، اسے جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، چغلی سے پرہیز۔ آپ کسی مجلس سے ایسے اٹھیں کہ خوشگوار احساس کے ساتھ، کہ جس میں کوئی غیبت نہیں ہوئی، کوئی چغلی نہیں۔ میں اس کو بڑا انجوائے کرتی ہوں۔ کسی خاتون کے ساتھ میں نے اگر 2 گھنٹے گزارے ہوں اور ان 2 گھنٹوں میں کوئی غیبت نہیں ہوئی، کوئی چغلی نہیں ہوئی، تو میں کہتی ہوں کیسی اچھی مجلس تھی، جس میں فقط اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوا، معاشرے کی کوتاہیوں کا ذکر ہوا، تو یہ اچھی مجالس ہے۔ صحیح، بالکل، یا اپنی بات کریں، کچھ ہنسیں بولیں، اچھی بات کریں، کیا ضرورت ہے کہ کسی کی ادھر ادھر کی باتیں ہی کرنی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ حافظہ آپ تشریف لائیں، حافظہ عائشہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی۔ بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ پروگرام کر کے۔ جناب آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بیٹیاں واقعی بہت پیاری رحمت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو بہت محبت سے رہیں۔ کہیں کہیں ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان
کہیں کہیں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، ناچاکی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے۔ ماں جو ہے اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اسے محبت کے ساتھ پالتی ہے، پوستی ہے اور اسے پیار سے رخصت کرتی ہے۔ تو جہاں پر وہ رخصت ہو کر جائیں اور جو لوگ لے کر جائیں، خدا را انہیں بڑے پیار سے رکھیں۔ یہی میسیج ہے میرا، یہی آج کا پیغام ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، یعنی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔